کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اپنے گھروں کو، اپنے دکانوں کو یا پھر اپنے گاڑیوں کو رہن پر رکھتے ہیں۔ رہن یعنی گروی، گروی یعنی گھانوٹ جس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں، کہ کوئی ایک رقم لے کر، مثال کے طور پر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے رقم لے کر اپنا گھر اس کو گھانواٹ دینا، کوئی ایک رقم لے کر اپنا دکان اس کو گھانواٹ دینا، کوئی ایک رقم لے کر اپنی سواری اس کو گھانواٹ دینا، یہ اسلام میں سخت ناجائز و حرام ہے، اور اس کو سود بھی بولا گیا ہے، سود بھی بولا گیا ہے۔ اب بہت سے مسلمان لوگ یہ چیز میں یہ مسئلہ حالانکہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، میں آپ کو بتانا چاہوں یہ مسئلہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا، لیکن ایک شخص نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب گھانواٹ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تب میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ ایسی چیزیں ہیں۔ تو اپنا گھر گھانواٹ دینا، کسی مسلمان کو اپنی دکان گھانواٹ دینا، یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا یاد رکھیں۔ اب سود یہ کیسے بنتا ہے اور سود کی تعریف کیا یاد رکھیں کہ سود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے بدلے پیسہ آ رہا ہے تو یہ سود ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 10,000 دیے، وہ 1 مہینے کے بعد مجھے 11,000 روپے دے رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہے۔ نہیں، اپنے پیسے دے کر کوئی چیز سے فائدہ حاصل کرنا یہ بھی سود ہے، یعنی ہم کسی کو رقم دیے اور اس کا گھر استعمال کر رہے ہیں، گھر سے کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ سود ہے۔ ہم نے رقم دیا، رقم دے کر 3 سال 5 سال کے لیے گھانواٹ کہہ کے ہم نے اس کا دکان استعمال کیا، یہ حرام و ناجائز ہے، یہ سود میں آتا ہے۔ اسی طرح گاڑی ہے یا پھر دیگر اور چیزیں، جنگل وغیرہ جو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سود میں آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سود کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ کوئی چیز دے کر یا پھر پیسے دے کر اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ سود کہلاتا ہے، کوئی چیز دے کر اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ سود کہلاتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان جن کی دکانیں ہیں، جن کے گھر ہیں یا پھر گاڑی وغیرہ جو ہیں، وہ گھانواٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز ہے انشاءاللہ عز و جل میں وہ آنے والے جمعہ میں یا پھر کبھی اور بیان کروں گا کہ نان مسلم سے وہ ڈیل وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نان مسلم کو گھر دینا یا پھر نان مسلم سے گھر لینا، پیسے دے کر وہ چیز لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں وہ مفتی صاحب سے معلوم کر کے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک مسلمان سے یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک چیز ہے، یہاں پر ایک ترکیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر ہے، وہ 4 لاکھ روپے گھانواٹ ہے، 4 لاکھ روپے، تو ایک انسان کیا کہتا ہے کہ میں تم کو 4 لاکھ روپے نہیں دوں گا بلکہ 2 لاکھ روپے دوں گا، 2 لاکھ روپے دوں گا، اور گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ گھر کا کرایہ ہے 10,000، تو میں تم کو 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، تو گھر کا کرایہ میں تمہیں 10,000 نہیں دوں گا بلکہ 5,000 دوں گا۔ کیا دوں گا؟ 5,000۔ اب وہ سمجھ لیں کہ وہ 2 لاکھ روپے جو لے رہا ہے وہ ڈپازٹ ہے، سمجھ لیں، یہ بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، ڈپازٹ ہے یہ سمجھ لیں، تو علماء کرام نے بیان کیا گیا کہ نہیں، یہ بھی سود ہی میں شامل ہے، اس کو بھی رہن یا پھر گروی یا پھر گھانواٹ ہی کہا جائے گا، کیونکہ گھر کا کرایہ جتنا ہے اتنا ہی لینا چاہیے۔ گھر کا کرایہ اگر 10,000 ہے تو 10,000 ہی لینا چاہیے، 5,000 ہے تو 5,000 ہی لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آدھی رقم 2 لاکھ روپے دے کر 10,000 کی جگہ 5,000 روپے دے رہا ہے، تو یہ بھی چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب یہ چیز علم میں آ گیا، اب بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے گھر گھانواٹ لیا ہے، دکان گھانواٹ لیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اسلام جو بتاتا ہے اور شریعت جو بتاتی ہے، مسئلے مسائل علماء کرام نے جن چیزوں کے متعلق بیان کیا ہے وہی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم اپنے پیسے دے کر، کسی کو قرضہ دے کر، کسی کو پیسے دے کر اس سے وہ چیز، کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔